عقل اور طاقت کا استعمال اپنے اپنے طریقے سے ہوتا ہے۔ مثال ایک یہ ہے کہ دو بہت پڑھے لکھے فلاسفر لائک یونانی واقعہ کے ساتھ ملتا ہے کام یہ واقعہ۔ تو ایک گدھا تھا کھڑا ہوا، شریف سا گدھا تھا، کچھ ایسی حرکت نہیں کر رہا تھا، بس کھڑا تھا۔ اسے پتہ تھا کہ یونان کے دانشور چھوٹے قسم کے یا بڑے قسم کے بیٹھے ہیں، بات چیت کھڑے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں۔ تو ایک گدھا تھا، ایک سائڈ پہ ایک دانشور فلسفی، ایک سائڈ پہ دوسرا۔ دونوں میں بحث ہو رہی تھی کہ بھائی اس گدھے کے منہ میں دانت کتنے ہیں۔ ایک نے دلیلیں دینا شروع کی اور دیتا چلا گیا، اور پہلے والا کبھی کسی دلیل پر کنونسڈ ہو جائے اور کبھی کسی پہ کو رد کر دے، ناگواری کا اظہار کرے۔ اس کے بعد دوسرا دانشور دلیلیں دیتا کہ نہیں بھائی اتنے نہیں، اس کے منہ میں اتنے دانت ہیں۔ وہ ساری بحث گدھا سنتا رہا کھڑا رہا، اور ان کی دلیلیں سن کے اپنی عقل میں اضافہ کرتا رہا، اور ان کی دلیلوں کی داد دیتا رہا اور کنڈم کرتا رہا۔ تو یہ بحث طویل ہو گئی۔ تو ایک صاحب اور وہ بھی دانشور تھے، وہ تھوڑا قریب تھوڑا دور کھڑے ان کی بحث سنتے رہے۔ تو یہ دانشور تھے، ان کا اپنا، ان کی عقل کے اظہار کا، اپنی وزڈم کو شو کرنے کا ایک اپنا انداز تھا۔ تو پہلے انہوں نے ایک طرف دیکھا، ایک دانشور کو، پھر دوسرے دانشور کو دیکھا، اور اس کے بعد خاموشی سے گدھے کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے اس کے قریب گیا، اس کے منہ کو نیچے سے پکڑا، اوپر سے پکڑا، اور اس کا منہ کھول دیا۔ کہنے لگا تم نے اتنے دانت کہے تھے، تو آؤ دیکھتے ہیں، آؤ گنو۔ اس نے منہ کھول دیا اور اس کے دانت گن کے کہنے لگا اس کے منہ میں تو اتنے دانت ہیں، نہ تم صحیح ہو نہ تم صحیح ہو۔ تو یہی کام اگر پہلے تم لوگ کر لیتے تو اتنا وقت جو تم نے صرف کیا ہے وہ نہ کرتے اور تم حقیقت تک جلد پہنچ جاتے۔ بہرحال بات ختم، لمبا نہیں کرتے اس بات کو، یہیں پہ ختم کرتے۔ دوسرا اظہار طاقت کا، ویسے تو علم کو بھی، عقل کو بھی ایک طاقت کے اظہار کا طریقہ ہی سمجھتے ہیں، لیکن یعنی ایک سورس سمجھتے ہیں، طریقہ نہیں، سورس، طاقت کا سورس سمجھتے ہیں عقل کو بھی اور علم کو بھی، اور اس سے بہت سے فائدے بھی حاصل کیے جاتے ہیں اس طاقت کے ذریعے۔ تو اب آتے ہیں دوسری طاقت کے استعمال والے کہ وہ کس طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ تو انہوں نے ایسے کیا، ایک مختلف واقعہ ہے کہ ایک پوٹلی پیسے کی دو مردوں کو مل گئی، تو اسے درمیان میں رکھ کے وہ یہ بحث کرنے لگے کہ یہ کس کا حق اس پر زیادہ ہے۔ اس نے کہا پہلے میں نے دیکھا تھا، اس نے کہا دوڑ کے میں گیا تھا، اس نے کہا یہ مشکل میں نے صحیح تھی، یہ میں گر گیا تھا اور گرنے کے باوجود میں نے اسے اٹھایا تھا، پہلے میں پہنچا، ادھر ادھر میں نے احتیاط کی، وغیرہ وغیرہ مختلف باتیں جو ہیں کرتے رہے اور اپنا حق جتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور صاحب، تیسرا بندہ، وہ آیا دور چلتا ہوا، اپنے راستے چلتا ہوا، اس نے دیکھا کہ پیسے کے لین دین پہ یا اسلحہ کے جو بھی قیمتی چیز اس پوٹلی میں بند تھی اس پر اپنا حق جتانے کی کوششیں ہو رہی تھی، دلیلیں ہو رہی تھیں۔ وہ بندہ آیا، اس نے پہلے دائیں والے کو دیکھا، پھر بائیں والے کو دیکھا، پھر پوٹلی کو دیکھا، دائیں والے کو اس نے ادھر سے ادھر دھکا دیا، بائیں والے کو ادھر تک دھکا دیا، پوٹلی کو اٹھایا اور چل دیا، کوئی بات نہیں کی، کہتا ہے اگر لے سکتے ہو تو لے لو۔ تو اس طرح سے بھی حق حاصل کیے جاتے ہیں۔ حق تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن بہرحال کچھ چیزوں میں فیصلے ملکیت کے حوالے سے اس طرح بھی ہوتے ہیں، اور اس طرح سے طاقت کا اظہار جو ہے
ملکیت کے ان داموں کو ثابت کرتا ہے۔ دیکھیے کیا کہاں کیا چل رہا ہے۔ تھینک یو۔